ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله مولانا العلي العظيم. इससे पहली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपनी इताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मानकर ज़िंदगी गुजारने की ताकीद की थी और ये भी फरमाया था कि तुम में जो जिम्मेदार और बाइख्तियार किस्म के हज़रात हैं जिनको उलुल अम्र कहा जाता है उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारना। और ये फरमाया गया था कि इंसान के लिए दुनियावी और उखरवी सआदतों और कामयाबियों के हुसूल का रास्ता यही है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारना। मुसलमानों के दरमियान हर ज़माने में एक तबका ऐसा रहा है जो अपने को ज़ाहिर तो मुसलमान करता रहा लेकिन बातिनी तौर पर वो कुफ्र में या निफाक में मुब्तला रहा। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह के लोग पाए जाते थे जिनको कुरान पाक की ज़बान में मुनाफिक कहा गया है, जिनके दिल में चोर हुआ करता था, ज़बान पर कुछ होता था और दिल में कुछ होता था। ये लोग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जहाँ मौका मिलता था फ़ायदा उठाते थे और जहाँ इनको मौका मिलता था तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने में भी आगे रहते थे।
کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، لیکن قرآنی فیصلوں کو جب چاہتے تھے تسلیم کرتے تھے اور جب چاہتے تھے رد کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ نے منافقین کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اللہ کو معبود تسلیم کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام رسول برحق ماننے والے ہیں، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ ان کے مقدمے میں کرتے ہیں تو یہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ کیسی اطاعت ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف اللہ کے حبیب نے تمہارے مقدمے میں فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو یہ تو تم دوغلا پن اختیار کر رہے ہو۔ اسی کو دو رخی پالیسی کہا جاتا ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، اس کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ایک شخص تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بشر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کہنے کو مسلمان تھا، اپنے کو مسلمان باور کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہود کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا اور نفاق اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس معاملے کے بارے میں اسے یہ محسوس ہوتا کہ پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں جائے گا، آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو وہاں فیصلہ آپ کی عدالت میں کرواتا ہے۔ اور جس معاملے کے بارے میں اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی عدالت میں معاملہ گیا تو فیصلہ میرے خلاف جائے گا، تو پھر آپ کی عدالت میں جانے سے بچتا تھا اور ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کر لے دے کر معاملے کا فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا اور اس جیسے لوگوں کا بھی طریقہ کار یہی تھا۔ ایک مرتبہ اسی بشر کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا۔ یہ خود منافق تھا، یہودی کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف ہوا، اختلاف میں شدت پیدا ہوئی تو ضرورت پڑی اس بات کی کہ کسی بڑے کے سامنے معاملے کو پیش کر کے مقدمے کا فیصلہ کروایا جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، چلو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، آپ کے سامنے حالات پیش کریں گے، جو فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کا ہوگا وہ مجھے بھی تسلیم ہوگی، اور تمہیں تو تسلیم ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ لیکن بشر کہنے لگا کہ نہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو زحمت دینے کی اور پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں نہیں جائیں گے، کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سرغنہ تھا۔ کعب بن اشرف کا نام بشر نے اس لیے لیا کہ جب یہودی اپنے سردار کا نام سنے گا تو فوراً تیار ہو جائے گا کہ کعب بن اشرف تو یہودی ہی ہے اور میں بھی یہودی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں میرے سلسلے میں نرمی ہوگی اور فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ تو بشر نے یہ سوچ کر کہ کعب کے نام پر یہودی فریق تیار ہو جائے گا، اس نے کعب بن اشرف کا نام پیش کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ جا کر کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ میں تسلیم کروں گا۔ چونکہ کعب بن اشرف پیسے دے کر مرضی کے مطابق مسئلے بتا دیا کرتا تھا، اس کا یہ طریقہ کار رہا تھا اور اس سلسلے میں وہ معروف تھا، تو بشر نے یہ سوچا کہ لے دے کر وہاں کام بن جائے گا اور جو میں چاہوں گا وہ فیصلہ کعب بن اشرف کر دے گا۔ لیکن وہ یہودی بھی تیار نہ ہوا
اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا ہے، ہم تو نبی کریم علیہ السلام ہی کے پاس چلے جائیں۔ جب کسی صورت یہودی تیار نہ ہوا تو بشر مجبور ہو گیا پیغمبر علیہ السلام کے پاس جانے کے۔ چنانچہ یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صورتحال کو اچھی طرح سمجھ کر فریقین کی گفتگو کو غور سے سن کر جو فیصلہ فرمایا وہ یہودی کے حق میں تھا اور بشر کے خلاف تھا، کیونکہ آپ کا فیصلہ تو 100% مبنی بر انصاف تھا۔ کسی ایک کی جانبداری کا کوئی مطلب نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بشر نامی منافق کو جو ڈر تھا وہی ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ اس کے خلاف چلا گیا۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو پریشان ہوا اور اپنے مد مقابل یہودی سے کہنے لگا کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی چلتے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بھی ہمیں تسلیم ہوگا۔ یہودی نے کہا کہ اب تو فیصلہ ہو چکا، اب کیوں ادھر ادھر جانے کی سوچ رہے ہو؟ لیکن اس کے دل میں چور تھا منافق کے، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی اور فیصلہ کہیں اور سے ہو جائے تو اسے مان لوں گا اور اسے چھوڑ دوں گا۔ اس لیے وہ بضد ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محاکمے کو لے جانے کا، اور بشر یہ سوچ رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سلسلے میں دل میں بڑا نرم گوشہ رکھنے والے ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب میرا اور یہودی کا معاملہ ان کے سامنے جائے گا تو ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، یہودی کے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ خوش فہمی تھی اس منافق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، حالانکہ فیصلہ وہاں پر بھی انصافی کی روشنی میں ہونا تھا، جانبداری کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ جب یہ منافق کسی طرح تیار نہ ہوا تو یہودی مجبور ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لے جانے کا۔ چنانچہ یہ دونوں وہاں گئے، وہاں جا کر بھی پوری تفصیل دونوں نے بتائی، اور یہودی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے ہم اپنا یہ مقدمہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور آپ نے ہم دونوں کی باتیں سن کر یہ فیصلہ فرما بھی دیا ہے، لیکن میرے ساتھی کا اصرار آپ کی خدمت میں آنے کا تھا، اس لیے مجبور ہو کر ہم آپ کے پاس آئے اور دوبارہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سن کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مجلس سے اٹھے، اندر تشریف لے گئے، جلال میں بھر گئے، اور تفسیری کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے کہ تلوار اٹھا کر لائے اور بغیر کچھ کہے ہوئے اس منافق کی گردن اتار دی جو پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے کہ تیرا فیصلہ تو یہی ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، تو اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور پھر عمر کی عدالت میں آئے اور یہ سوچے کہ عمر نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے۔ بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل شکایت کا باعث لوگوں کے لیے بنا، اور مختلف طرح کی باتیں ہوئی کہ ایک شخص کو صرف اس بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر فیصلہ کرانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر آج ہی اس معاملے کا یہ نتیجہ دنیا کے سامنے پیش نہ کیا گیا
تو آگے پھر کوئی پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں بنے گا۔ پھر تو یہ روز کا کھیل بن جائے گا کہ وہاں فیصلہ کرایا پھر دوسری جگہ چلے گئے، تو نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کا وقار و دبدبہ اور مرتبہ ہی کہاں باقی رہ پائے گا۔ اس لیے اس حکمت کی روشنی میں جو اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی، ناک کے سر ہی کو کاٹ دیا، جڑ ہی کو ختم کر دیا، تاکہ آگے کوئی یہ سوچ نہ سکے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد بھی کہیں ہمارے معاملے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آخری فیصلہ ہوگا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام تک بھی یہ واقعہ پہنچا، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ عمر حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے ہیں، فرق کرنے والے ہیں، دونوں کے درمیان علیحدگی پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب فاروق بھی، فاروق اسی کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے۔ اللہ نے وہ فہم، وہ سمجھ اور وہ حکمت عطا فرمائی کہ شرارت کو بھانپ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس فتنے کا موقع پر ہی قضا کما کر دیا جو آگے چل کر سماج و معاشرے کے اندر اور زیادہ فساد و بگاڑ کا باعث و ذریعہ بن سکتا۔ اسی واقعے کے سلسلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے، منافقین کا دعویٰ یہی ہوتا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ طاغوت سے مراد شیطانی طاقتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو خلاف شریعت فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ منافق کعب بن اشرف کے پاس جا کر مقدمے کا فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اسی لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ وہاں فیصلہ مبنی پر انصاف ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا، جانبداری کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے راز کھول کر رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس کتاب پر ایمان لانے کا جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر ایمان لانے کا جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی، لیکن مقدمہ فیصل کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی کے اندر مبتلا کرے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر معاملے کا فیصلہ کراؤ، تو کنی کاٹتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں۔ جیسے بشر مختلف طرح کے بہانے بنا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو پیغمبر کی عدالت میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ وہاں سے بچ جاؤں اور کعب کی عدالت میں جا کر لے دے کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ نے قلعی کھول کے رکھ دی اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پوری طرح منہ موڑے بیٹھے ہیں، آنا نہیں چاہتے آپ کے پاس، دوسروں کے پاس جا کر اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا اور طرح طرح کی باتیں بننے لگی تو منافقین پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر بشر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا تو اس کا مقصد آپ کے فیصلے کو مسترد کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اور وضاحت کے ساتھ فیصلہ سامنے آ جائے اور کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ مجھ میں اور میرے مد مقابل فریق میں ملاپ کی شکل پیدا ہو جائے، مصالحت ہو جائے. ہم تو مصالحت کے لیے گئے تھے، وہاں فیصلہ کرنے نہیں گئے. اب اس طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ مقصد ان کا پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو رد کر کے دوسرے فیصلے کو ماننا تھا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے، ظاہری زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد وہاں جانے میں مصالحت تھا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد مصالحت نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کی حیثیت کو گھٹانا. تو اس خاص واقعے کے پیش نظر ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا، لیکن عمومی ہدایت ان آیات مبارکہ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دی گئی کہ اپنے تمام نظاری معاملات میں شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرانے کا مزاج بنانا ہوگا. جس طرح کے بھی نظاری معاملات ہمارے درمیان پیدا ہوں، ہمیں دنیاوی عدالتوں کا رخ کرنے کے بجائے شرعی عدالتوں میں جا کر اپنے مقدمات کو پیش کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں قاضیوں کی جانب سے، مفتیان کرام کی جانب سے جو رہنمائی کی جائے، جو فیصلے سنائے جائے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ مزاج ہمارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا کوئی نزاع اور جھگڑا کسی سے ہوتا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس جھگڑے کو حل کرنے کی سوچ عام طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتی. اپنے ساتھی کو ضبط کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہزار اور لاکھ روپے دنیاوی عدالتوں کی نظر ہم کر دیتے ہیں. سال مقدمات ان عدالتوں کے اندر چلتے ہیں، مکان بک جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، لیکن بھائی کو پریشان کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہو پاتا. دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، مقدمے کی فائل نہیں بند ہوتی، لیکن اطمینان بس اسی سے ملتا ہے کہ سامنے والا پریشان ہے، دونوں پریشان ہیں. یہ دنیا چند روزہ ہے. اس چند روزہ زندگی کو اگر انسان اسی طرح کے لڑائی جھگڑوں کی نظر کر لے گا، سال مقدمات کی چکی میں پستا رہے گا، تو پھر دنیا کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا. پھر وہ اس دنیا کو آخرت کی کمائی کیسے بنا پائے گا؟ پھر تو مقدمے کی فکر میں جیے گا. رات بھی اسی فکر میں ہوگی، دن بھی اسی فکر میں ہوگی، شام بھی اسی فکر میں ہوگی. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اہل ایمان کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رہی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں
شریعت کے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج اگرچہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گرامی اور آپ کی ذات پاک ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی شکل میں جو گلدستے شریعت نبی کریم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی کی روشنی میں فیصلے ہوں اور ان فیصلوں کو تسلیم کیا جائے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے نبی کریم علیہ السلام کی عدالت میں کیے گئے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ شرعی عدالتیں در حقیقت پیغمبر علیہ السلام کی عدالتیں ہیں، کیونکہ ان عدالتوں میں جن اصول اور جس نظام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہ وہی اصول و نظام ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائے ہیں، وضع فرمائے ہیں، جن کو آپ نے تشریح کی۔ اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرعی عدالتوں کے ذریعے ہونے والے فیصلوں میں جو فریق جیتتا ہے اس کی تو جیت ہوتی ہی ہے، لیکن جو فریق ہار جاتا ہے وہ بھی جیتتا ہے۔ ہارنے والا فریق بھی اگر شرعی فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے تو یہ ہار بھی اللہ کی نگاہ میں جیت ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کو مانا، اور شریعت کو ماننے سے بڑی جیت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں مزاج اپنے نزاعی معاملات کو شرعی عدالتوں میں حل کرنے کا بنانا چاہیے اور دنیاوی عدالتوں کا کم سے کم رخ کرنا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں ہمارے نزاعی معاملات حل ہو جائیں۔ اولاً تو یہی کوشش ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہ پیش آئے، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف کی ایسی نوبت ہی پیش نہ آئے کہ مقدمات کی شکل اختیار کریں۔ اگر ہم ہر آدمی کو اس کا جائز حق دیتے رہیں گے تو پھر کسی سے کوئی نظام جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن بعض دفعہ دوسروں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، نزاعات پیدا ہو ہی جاتے ہیں، تو اس میں حتی الامکان اپنی جانب سے کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ شریعت و سنت کی روشنی میں معاملات حل کیے جائیں۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں ملکی عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ ہے، بیان سے باہر ہے، اعتماد قوم کا ان عدالتوں سے اٹھ گیا ہے۔ فیصلے وہ ہو رہے ہیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، جو قلم انصاف کی لکیریں لکھنے پر مامور ہیں، آج وہی قلم انصاف کا خون کرتے ہوئے دکھائی دے۔ جیسا دباؤ ہوتا ہے، جیسا پریشر ہوتا ہے، جیسی لائن ان ججز کو دی جاتی ہے، ان کے قلم اسی انداز میں لکھتے ہیں، ان کی زبان اسی انداز میں بولتی ہے۔ جو عدالتیں چند ٹکوں کے اوپر بک رہی ہوں، جن عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز کے فیصلے ایسے ہوں کہ جن کو سن کر حیرانی ہوتی ہو اور ہنسی آتی ہو اور افسوس کے سوا کسی اور چیز کا اظہار انسان نہ کرتا ہو، ان ججز کے سامنے ایک مسلمان اپنے گھریلو معاملات کو لے کر اگر جا رہا ہے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمارے خاندانی جھگڑے ہیں، زمین کا جھگڑا ہو یا شوہر و بیوی کا جھگڑا ہو یا تقسیم وراثت کا معاملہ ہو، یہ جتنے بھی عائلی معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان کو تو 100% قرآن و سنت کی روشنی ہی میں حل کرنا چاہیے۔ یہ 3 طلاق کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں، بناتے رہیں گے، اور بھی قوانین بنائیں گے۔ اگر ہم ان کی عدالتوں کا رخ ہی نہ کریں تو یہ لاکھ قانون بنا لیں، ہمارے اور آپ پر کوئی آنچ آنے والی انشاءاللہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان عدالتوں کا رخ کریں گے تبھی ان قوانین کی زد میں ہم آ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان عدالتوں میں جا ہی نہیں رہے ہیں، اپنے معاملات خود حل کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی فریق وہاں نہیں جاتا، تو یہ 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں قانون بنا لیں، ہماری آزادی پر یہ قدغن لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ دینی تقاضے پر جمے رہیں اور ان کی عدالتوں کا حتی الامکان رخ کرنے والے نہ بنیں۔ یہ پیغام خاص طور سے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں دیا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتے ہیں. بس تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو. کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت پر گامزن فرمائے اور ہر طرح کی غلالت و گمراہی سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.